علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو عزت، عفت، پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ بیٹا آج ہم آتے ہیں مضمون نویسی کی طرف، کیونکہ یہ ہمارا 15 نمبر کا ایک اہم سوال ہے۔ تو ہم آج مضمون کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلے بات ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مضمون کے اجزاء اور حصے کتنے ہیں، کہ جب ہم ایک مضمون لکھتے ہیں تو کون کون سی چیزوں کو ہمیں اس میں فالو کرنا ہوتا ہے، کون کون سی چیزوں کا لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے؟ نمبر 1 آغاز، یہ مختلف نام سے اس کو یاد کیا تھا، آغاز، ابتدا، تمہید، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حصہ اس کا ہوتا ہے دورانیہ، جس کے اندر ہم حالات و واقعات جو ہے وہ سارے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اختتام۔ تو گویا ایک مضمون کے اندر یہ 3 اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو میں نے بات لکھی ہے اس کو ہم لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ایک مضمون کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو ہمارا ایک چیز نہ ہو تو ہمارا مضمون جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آغاز کسے کہتے ہیں۔ عام روٹین میں تو ہم جیسے 8 کلاس میں پڑھ کر آئے ہیں تو یہی آغاز ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پیدائش جو ہے اس کو ہم آغاز کہہ دیتے ہیں اور اس کی وفات کو اختتام کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ بیٹا یاد رکھیں، ابتدا یعنی ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک یہ جتنا بھی مضمون ہے یہ دورانیہ کہلاتا ہے، یہ آغاز نہیں ہے۔ اب آغاز کیا چیز ہے؟ آغاز کے اندر آپ کیا کہتے ہیں نا، 3-4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ آغاز کے اندر آپ کوئی تھیوری بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں یہ میں نے 2 مختلف کیٹاگری سے 2 ایگزامپل کے طور پر تھیوری بھی لکھ دی ہے، تھوڑے سا یعنی کنسیپٹ دے دیا۔ اور آپ آغاز میں شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حدیث مبارکہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی آیت بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے مضمون سے ریلیٹڈ یا تو الفاظیت استعمال کر لیں یا اس کے مناسب جو ہے موضوع مضمون کوئی شعر لکھ لیں، یا اس کے مناسب موضوع کوئی حدیث مبارکہ، یا اس کے مناسب موضوع کوئی آیت مبارکہ لکھ لیں۔ تو گویا کہ یہ جو ہم شروع میں یہ الفاظیت یا شعر یا آیت لکھیں گے تو یا حدیث مبارکہ، تو وہ ہماری اگرچہ چند سطروں میں ہوگی لیکن وہ ہمارا آغاز ہو جائے گا۔ مثلا ہمارا مضمون کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ ہمارا مضمون ہے۔ اب اس کی تمہید کیا کیا ممکن ہو سکتی ہے؟ اگزامپل کے طور پر 2 میں نے لکھی ہیں۔ جو بندہ جس اینگل سے بھی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرے گا وہ اسی اینگل سے اس کی تمہید بھی لکھ لے گا۔ مثلا یہ میں نے اس کی تمہید میں یہ چند الفاظ، چند جملے لکھے ہیں یہاں پر کہ دنیا میں بہت سے رہنما گزرے ہیں، لیکن کچھ رہنما ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اور تاریخ کے اوراق میں گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک رہنما ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو میں نے چند الفاظیت اس میں کی ہے تو یہ الفاظیت ہماری یہ تمہید کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی یعنی تمہید کے طور پر یہ ایسے الفاظ یوز کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ تو میں نے ایک اینگل سے رہنما کے اینگل کو لیا۔ اگر میں اسی بات کو ایک اور اینگل سے بیان کروں تو وہ یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہر زمانے میں کچھ شعراء گزرے ہیں اور وہ اپنی شاعری کے گوہر سے انسانوں کی سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں اور ان میں امید کی کرن پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ایک شاعر جنہوں نے مسلم دنیا میں خودی اور حریت کو بیدار کیا وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی تمہید ہے۔ اگر آپ کیا کہتے ہیں شاعر مشرق اور مغرب کے لفظ کو یوز کر کے وہ بھی تمہید بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اوورآل میں نے اپنی سوچ سے ایک چیز کریٹ کی ہے تو یہ میری تمہید کہلائے گی۔ اچھا جی، یہ تو الفاظیت، اگر شعر یاد نہیں ہے، حدیث یاد نہیں ہے، آیت یاد نہیں ہے تو ہم یہ الفاظیت استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو پہلے اس لیے لکھا کہ ہر بچے کو شعر بھی یاد نہیں ہو سکتا، ہر بچے کے ذہن میں کوئی حدیث مبارکہ کوئی آیت بھی نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ الفاظیت جو ہے یہ الفاظیت ضرور اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس طریقے سے تمہید کے اندر ہم شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا،
یعنی دنیا میں کم افراد ایسے آتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر شعور اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم ایسے الفاظ یا ایسی چیزوں کو جب استعمال سٹارٹ میں کریں گے، اگرچہ وہ ایک آدھ لائن ہے لیکن وہ ہماری تمہید بن جائے گی۔ تو تمہید آپ نے سمجھ کر اس کی پریکٹس بھی آپ نے کرنی ہے، بات سمجھ میں نہ آئے تمہید کے حوالے سے آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہو۔ اسی طریقے سے آگے ہمارا دوسرا جو کیا کہتے ہیں پہلو ہوتا ہے، وہ دوسرا پہلو ہے یا دوسرا اس کا حصہ جو وہ ہوتا ہے دورانیہ۔ دورانیہ کے اندر بیٹا ہم نے مثلا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں تو ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک جتنے حالات و واقعات ہیں وہ سارے دورانیہ کہلاتے ہیں۔ اس طریقے سے اختتام ہے، اختتام میں بھی بیٹا آپ لوگ دعائیہ کلمات یوز کر سکتے ہیں، کامیابی کا عزم کر سکتے ہیں، مثلا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ایسا رہنما ہمیں عطا فرمائے یا ایسے رہنما کی خصوصیات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں، یہ کامیابی کا عزم ہے۔ آپ حدیث مبارکہ آیت شعر آپ جو ہے نا وہ اختتام کے اندر بھی اس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مضمون کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی ایک مضمون پہلی بات ہے کہ آپ نے پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، دوسری بات ہے کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے مضمون سے ریلیٹڈ کم از کم ایک آیت، ایک حدیث، 5 اشعار اور اقوال زرعی، یہ آپ کے ایک مضمون کے اندر کم از کم یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور موجود ہونی چاہیے۔ یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جتنی مرضی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، تو اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مضمون جو ہے وہ بہت زبردست بنے گا۔ آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اب اس میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو نمبرنگ کی طرف سے میں نے عرض کیا تھا، تو یہ بیٹا یاد رکھیں، یہ جو نمبر میں نے لگایا نا 2.5 10 مارکس 2.5 مارکس لکھے ہیں اور ٹوٹل 15، اصل میں ہمارے بورڈ کے اندر جو پیپر ہوتا ہے اس کے 15 مارکس ہوتے ہیں۔ 15 میں سے 2.5 یہ آغاز کے ہوتے ہیں اور 2.5 جو ہے وہ اختتام کے ہوتے ہیں، گویا کہ 5 نمبر آغاز اور اختتام کے ہیں اور 10 نمبر جو ہے وہ ہمارے دورانیہ کے ہیں۔ تو عام طور پر بچے آغاز اور اختتام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دورانیہ لکھ دیتے ہیں، تو گویا اب 10 میں سے وہ ہمیں کتنے نمبر دے دے گا؟ وہ ہمارے ٹوٹل 10 نمبر کا مضمون ہم نے لکھا، وہ ہمیں اس میں سے 8 دے گا، تو ہمارے نمبر کتنے بن گئے؟ 8/15۔ لیکن اگر یہی ہم تھوڑی سی ایفرٹ کر رہے ہیں اور اپنے آغاز اور اختتام کو ہم پرفیکٹ کر لیں تو گویا کہ 5 نمبر ہمیں اس میں سے مل گئے اور 10 میں سے کم از کم 8 نمبر مل گئے، تو ہمارے نمبر کتنے بن گئے؟ 13، گویا کہ 15 میں سے ہمارے 13 نمبر ہو گئے۔ تو اس طریقے سے بیٹا جب وہ مضمون چیک کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور بچے جو کہتے ہیں میں نے سارا مضمون لکھ کر آ گیا لیکن میرا مضمون میں سے نمبر کم کیوں آئے، تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے آغاز اور اختتام کا اہتمام نہیں کیا، دورانیہ لکھ کر ہم آ گئے اور وہ تو 10 نمبر کا تھا، تو 10 میں سے ہمیں 8 ہی ملنے ہیں، 7 8 5 6 7 اتنے مل جائیں گے۔ تو اس لیے بیٹا اس طریقہ کار کو فالو کرو اور آپ لوگوں نے مضمون لکھنا ہے، اور مضمون آپ کا ڈاکٹر علامہ محمد اقبالی ہے، اور کم از کم اس کے 4 پیجز تو ضرور ہونے چاہیے۔ آپ 4 پیجز لکھ کر اس کو چیک کرواؤ گے۔ جو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔